عوام کی بات کرتا ہے، عوام اس پر اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ پھول بن کر تیری ہر شاخ پہ کھلتا میں تھا، پھول بن کر تیری ہر شاخ پہ کھلتا میں تھا، خوشبوئیں تجھ میں اترتی تھیں، مہکتا میں تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ندیم نظر، اور آپ دیکھ رہے ہیں BNN انٹرٹینمنٹ۔ آج میں موجود ہوں صحافت کی دنیا کے تاج محمود شام صاحب کے ساتھ۔ درجنوں بلکہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، بلکہ موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آج ان سے کچھ صحافتی اور کچھ نجی باتیں کریں گے، اور امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کرے گا، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے محمود شام صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل، اللہ کا فضل۔ سر، سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور انٹرویو کے لیے۔ تو میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شروع سے اپنی زندگی کا آغاز، آپ نے یہ پروفیشنل لائف کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ کہ ہم ہجرت کر کے راجپورہ سے جی انڈیا سے جھنگ میں سیٹل ہوئے تھے، تو جھنگ شہر میں ہی ایک ہفت روزہ صنعتی پاکستان نکلتا تھا، جی کیونکہ وہاں کافی لدھیانہ کے پرچہ باف آ کے آباد ہوئے تھے، اس سے کچھ انڈسٹری تھی۔ تو پہلا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جرنلزم کچھ لکھنا لکھانا، وہ صنعتی پاکستان سے شروع ہوا۔ اس کے بعد باقاعدہ جو ہے بڑے میڈیا گروپس میں 1963 میں ہفت روزہ قندیل نوائے وقت کا بہت ہی مقبول رسالہ تھا۔ اس وقت یہ اخبار جہاں، اخبار خواتین وغیرہ نہیں تھے، تو پورا مشرقی مغربی پاکستان میں پڑھا جاتا تھا۔ جی تو اس میں پارٹ ٹائم اسسٹنٹ ایڈیٹر 1963 سے فرسٹ ٹائم آپ شروع کیا۔ اسسٹنٹ ایڈیٹر؟ یہ پہلا جو ہے ایک مطلب بڑا پرچہ جو ہے وہ تھا۔ ہاں جی رضا کا۔ سر، کس سے انسپائر ہو کے آپ لکھنے لکھانے کی طرف آئے، یا آپ کے پہلے خاندان میں سے کوئی جرنلزم میں تھے، جرنلسٹ تھے یا؟ نہیں، جرنلسٹ تو نہیں تھے۔ والد صاحب سیاسی طور پہ ایکٹیو تھے ادھر انڈیا میں، کانگریس، پھر یہاں مجلس احرار اسلام، جی جمعیت علماء اسلام۔ وہ خود شاعری بھی کرتے تھے۔ جی تو ان کے پاس سارے یہ روزنامہ امروز لاہور سے، روزنامہ زمیندار، جی پھر شورش کاشمیری کا چٹان، یہ آتے تھے گھر میں۔ جی بعد میں لیل و نہار بھی آنے لگا۔ تو وہ گھر میں ماحول ایسا تھا کہ اس میں پڑھنے کی طرف، لکھنے کی طرف ایک رجحان قدرتی طور پہ جی رجحان ہو گیا۔ تو آپ اپنے ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں سر، کہاں سے تعلیم حاصل کی آپ؟ ہم نے جھنگ شہر میں ہی پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کی، اور وہیں گورنمنٹ کالج جھنگ ہے، بہت پرانا۔ جی یہ لائل پور وغیرہ میں تو بعد میں کالج بنے، وہ انگریزوں کے زمانے سے تھا، جہاں سرگودا سے، لائل پور سے بھی لوگ پڑھنے آتے تھے۔ تو وہاں سے ہم نے کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی اسی کالج سے کیا تھا، جو نوبل انعام یافتہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ ان کے کلاس فیلو رہے ہیں یا نہیں، ان کے بھائی میرے کلاس فیلو تھے، وہ تو ہم سے سینئر جی تھے۔ تو آپ نے سر کون سے اداروں میں کام کیا ہوا ایز اے ایڈیٹر؟ کہ پہلا تو یہ ہفت روزہ قندیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہیں نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر، یہ وارث میر صاحب تھے مجھ سے پہلے، جی تو وہ جوائن کر رہے تھے یونیورسٹی، تو اس وقت میں پھر ان کی جگہ سب سے پہلی جو سیلری تھی آپ کی کتنی تھی؟ کہ قندیل میں وہ میرے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ابھی تک ہے۔ مجید نظامی صاحب اس وقت ٹیکنیکل ڈائریکٹر تھے اس کے نوائے وقت کے، جی تو انہوں نے 100 روپے 100 روپے اور بالمقطع، جی کنسالیڈیٹڈ کا اردو ترجمہ جی بالمقطع، تو وہ 100 روپے تھے۔ اور دیکھیں وہ 100 روپے میں بھی اتنی برکت تھی کہ میں اکیلا لاہور میں رہ رہا تھا، اپنا خرچ بھی اور گھر بھی، میں اس میں سے 40-50 روپے جھنگ میں بھیج دیتا۔ ٹھیک، اپنے اخراجات اسی میں ہی پورے کرنے جی۔ ہیں۔ اچھا سر، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ آج جدید دور ہے، تو آپ ماشاءاللہ آپ نے کافی اخبارات میں، کافی جگہ پہ آپ ایڈیٹر کی پوسٹ پہ بھی رہے، لاسٹ ٹائم بھی اب آپ جنگ میں ایڈیٹر ہیں۔
تو جو لٹریری لوگ ہیں وہ آپ جیسے سینئر جو لوگ ہیں وہ آج کی اخبارات کے ساتھ کیوں نہیں چل پا رہے، یا کیا وجہ ہے؟ ناکامی ہے، اس کو ناکامی کہہ سکتے ہیں، یا کیا اس کو اس کو بلکہ اس طرح لیں کہ جب ہمارا دور ہے اس وقت یہ ماس کمیونیکیشن جی پڑھایا نہیں جاتا تھا. مثلا میں نے ایم اے جو کیا ہے فلاسفی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور میرا خیال ہے 64 میں ہی یہ یہاں شروع ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ صحافت، مسکین اجازی صاحب اور وارث میر صاحب وغیرہ. تو اس وقت یہ نہیں ہوتا، اس وقت وہی لوگ جو شاعری کر رہے ہیں، افسانہ نگاری، ناول نگاری، وہ آتے تھے اس میں کہ انہیں لکھنا آتا ہے تو اس کے حوالے سے آتے تھے. تو اس میں اور آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو زبان کی چاشنی اور انداز بیاں اور آپ کے اظہار کے جو طریقے تھے وہ آپ کو ادب سے سیکھتے تھے. آپ ماس کمیونیکیشن میں جو پرابلم ہوا ہے کہ وہاں آپ کو جدید ترین ٹیکنیکس وغیرہ بھی پڑھائی جا رہی ہیں، کیسے دنیا میں انگریزی صحافت نے ترقی کی ہے، لیکن زبان چاہے وہ مقامی اردو ہو یا انگریزی، اس کا لکھنا نہیں سکھایا جاتا ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ آج کی جو خاص طور پہ 21ویں صدی کی جو نسل ہے ان کا اپنے ادب سے بالکل کوئی واسطہ نہیں رہا ہے. حالانکہ انگریزی میں چاہے وہ امریکہ ہو، برٹن وغیرہ، وہاں وہ اب بھی اپنے کلاسیکل شعراء سے، رائٹر سے کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ان کے خبر میں بھی آ جاتا ہے، مضامین میں بھی آتا ہے. تو یہاں لوگوں نے اس کو ادب کو بالکل ہی ایک کیا کہیں گے پرسونا نان گریٹا، ناپسندیدہ کر دیا. پہلے خبروں کی سرخیاں شعروں میں نکالی جاتی تھیں، اب جو ہیں مالکان یا ایڈیٹر منع کرتے ہیں کہ شعر و شاعری کا استعمال نہ کریں. تو ایک لحاظ سے یہ مطلب ناکامی نئی ماس کمیونیکیشن کی ہے کہ وہ اظہار کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی اس میں صحافت. بہرحال ایک روز کی روز تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس کا لکھنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے جس میں عام آدمی بھی دلچسپی سے پڑھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انگریزی کے الفاظ بے تحاشا شامل ہوتے جا رہے ہیں جن کا اگر اس کا متبادل اردو میں موجود ہے تو اس کو استعمال کریں، نہیں ہے تب آپ ٹھیک ہے. کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ ہوائی مستقر اور اس طرح کی چیزیں کریں. تو یہ زیادہ ہمیں ہوتا ہے فرق کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو زبان نہیں سکھائی جاتی اور ادب نہیں پڑھایا جاتا. یہ فرق ہے. باقی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس میں بہت سے لوگ عمر کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، بعض نہیں کر پاتے. صحیح. اچھا سر، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ جرنلسٹ ہی بن گئے ہیں. وہ ہر بندہ اپنے رائے کا اظہار کر رہا ہے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ جرنلزم کی ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ ایک تو جو ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے اور یہ تو ساری دنیا میں میرا سر سوری کویسچن یہ ہے کہ یعنی کہ اب جس کا جو من میں آتا ہے وہ اس کو جناب وہ کالم کی شکل میں اس کو لکھ کے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ بدقسمتی ہوئی ہے کہ آپ کی جو میچورٹی ایک نارمل انداز میں ہونی چاہیے تھی، 75 سال 70 سال 64 وہ ہوئی نہیں. تو ٹیکنیکل چیزیں آپ کے یہاں پہلے آ گئیں. جس طرح 1964 میں ٹیلی ویژن ہمارے یہاں جلدی آ گیا، پاکستان ٹیلی ویژن، کیونکہ ایوب خان کی ضرورت تھی. لیکن اس وقت تک قوم ابھی اخبار کے لیے بھی تیار نہیں تھی کہ آپ کی جو لٹریسی ریشو بہت کم تھا، اخبار جتنے بکنے چاہیے تھے آبادی کے لحاظ سے وہ نہیں بک رہے تھے، نہ چھپ رہے تھے نہ بک رہے تھے. اس کے بعد پھر مشرف صاحب کی ضرورت تھی کہ ان کو کارگل اور دوسرے چیزیں انڈیا کے مقابلے میں اپنے پرائیویٹ ٹی وی چینل سے کرنا تھی پروجیکٹ.
انہوں نے یہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی شروع کر دیا اور اس میں کوئی قواعد ضوابط پہلے طے نہیں کیے. پھر جو یہ کراس میڈیا اونرشپ جس سے کارٹل ہو گیا کہ سارے اخبار والوں نے چینل اپنے کھول لیے, اخبار نظر انداز ہو گئے ان کا گیا. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے آپ کے معاشرے پہ بھی اثر پڑا ہے. آپ کے جو عام لوگ اس وقت یوٹیوب چینل پہ جا رہے ہیں یا کریں, ان کی اپنی تربیت اور ذہن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نہیں بنا جو ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. کہ اب ٹی وی چینل پہ خاص طور پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ تیز رفتار میڈیا ہے یہ کہ آپ کے اخبار میں پھر بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس, پھر وہاں رپورٹر کے بعد سب ایڈیٹر ہے, نیوز ایڈیٹر ہے, وہ سب چیکس ہیں. یہاں جب کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور وہاں جو بھی کیمرہ مین یا رپورٹر کھڑا ہے اس وقت وہ اس ٹی وی کا مالک بھی ہے, اس کا نیوز ایڈیٹر بھی ہے, رپورٹر لائیو چل رہا ہے نا, وہ اس کو اس کی جتنی ٹریننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پہ بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے کہ اس بیچارے کو اگر اتنی تربیت ہی نہیں ہے, نہ اس کو احساس ہے کہ میں اس وقت جو الفاظ بیان کر رہا ہوں اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, ان پر کیا اثر ہوگا, کون سا لفظ میرے ذہن میں آنا چاہیے. اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں, تربیت ہے, تو آپ کو بالکل صحیح لفظ آپ کے ذہن میں ادائیگی ٹھیک ہو. تو یہ پرابلم ہے کہ یہ چینل وغیرہ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل فیسلٹی ہے, اس لیے اور بھی آئیں گے چینل, لیکن اس کے لیے جو ایک ذہنی شعور مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. مثلا پہلے آیا کرتا تھا کہ ایک فوٹو کاپی آپ کے پاس آ گئی, اس کی 100 کاپیاں اگر آپ نے نہیں بھیجیں تو آپ کے ساتھ وہی اب سوشل میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ اس کو آپ 100 جگہ فارورڈ نہیں کراتے آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کا جو ہمیں اپنے معاشرے کی تعمیر کے لیے اسے جس طرح استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. سارے فرقے اپنے اپنے اسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, لسانی تنظیمیں, نسلی, سب اپنا اپنا وہی ایجنڈا اس پہ کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں, آپ نے سبھی جو پولیٹیشینز ہیں ان کے انٹرویوز بھی کیے, ایون انڈیا کے جو پی ایم تھے واجپئی ان کا بھی آپ نے انٹرویو کیا. بینگ اینالسٹ بطور تجزیہ نگار آپ چینلز پہ کیوں نہیں نظر آئے؟ کہ یہ جب جیو شروع ہوا ہے تو میں اس وقت جنگ میں گروپ ایڈیٹر تھا اور اس کی مشاورت میں بھی شامل رہے جب ساری چیزیں بن رہی تھیں, ٹیمپلیٹ وغیرہ سارا بالکل جیو ہی ہے میرا خیال جو اسپیئر ہیڈ جس نے کیا ہے. تو بہت سے اس وقت اس میں تجربے ہو رہے تھے, غلط بھی اور اس طرح بھی, تو وہ ساری پروسیس میں شامل رہے. لیکن اس میڈیم کا جو ایک, یہ امریکہ برطانیہ وغیرہ میں نہیں ہے, ہمارے انڈیا میں ہے اور یہاں کہ ایک سنجیدگی جو ہوتی ہے اس کے لیے اور کوئی باقاعدہ پہلے سے ایک پلاننگ سوچنا وہ اس میں بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس سے ہی رپورٹر وغیرہ جاتے رہے جن کو وہاں جیو میں شامل کر رہے تھے, تو مجھے کچھ اس میڈیا سے وہ ایک بن نہیں سکی کہ اس کے ذریعے ہم کچھ بات اپنی پہنچا سکتے ہیں. اور کہ جب نہیں تھے اس وقت بھی میں یہ لکھتا تھا کہ ہمارے یہاں سوچنے کا فقدان ہے اور بس ایک روا روی ہے, جذباتیت ہے. تو اس روا روی اور جذباتیت کو ان چینلوں کے آنے سے اور زیادہ تقویت ملی ہے. تو اس وقت جو قوم کا حال ہے ایک افراتفری کا منظر نظر آتا ہے. پاکستان ٹی وی میں بہرحال یہ تھا کہ جب وہ بلاتے تھے تو پہلے ڈسکس کر لیتے تھے کہ بھی یہ ٹاک اس میں ہمیں یہ کرنا ہے, یہ باتیں کریں. ابھی تو آپ کے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, وہاں سے فوراً دوسرے چینل پہ جب پروگرام کے درمیان میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. ایک دو دفعہ میں کہ ایک دو چینلوں نے بلایا, جس
ٹاپک کے لیے انہوں نے کہا، ہم اس کے لیے کچھ تھوڑا سا دیکھ کر گئے، وہاں پتہ چلا نہیں جی وہ نہیں، اب نیا ٹاپک آ گیا، اس لیے اس پہ تو میرے اس سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ ایک پروگرام ARY میں کیا تھا، وہ ہم دیکھیں گے، ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا تھا، تو مگر وہاں بھی جو ان کی بھی خواہش تھی اور جو ساتھ وہ بیٹھتی تھی اینکر پرسن، اس کو بھی جو ہے وہ مزہ نہیں آتا تھا سنجیدہ باتیں کرنے کے، تاریخ کا، تو یہ ایک جو ہے افراتفری روا روی، اس کی وجہ سے ہماری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کسی موضوع کے لیے کہا تو ہم نے ایک صاحب کا نام لیا جو بہت زیادہ اس پہ عبور رکھتے تھے، تو اس کا انہوں نے انکار یوں کیا کہ جی بہت دھیما بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چیخنا چلانا، وہ جب کسی کی اگر سرشت میں نہیں ہے تو پھر کیا۔ ویسے سر دیکھنے والے یہاں جو لوگ شاید آپ سے مل نہیں پائے وہ آپ پہ مغروریت کا ٹیگ لگاتے ہیں، اچھا لیکن میں نے دیکھا آپ تو بڑے ماشاءاللہ ہمبل اور کول ہیں۔ اچھا سر، یہ مشرف دور میں جو ہے تھوک کے حساب سے چینلز آ گئے، پرنٹ میڈیا کو چینلز نے ڈیمیج کیا آہستہ آہستہ آہستہ۔ اب جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ پرنٹ میڈیا کی کیا ویلیوز رہ جائیں گی، وہ کہاں سروائیو کرے گا؟ دیکھیے، پرنٹ میڈیا امریکہ میں بھی سروائیو کر رہا ہے، برطانیہ، لیکن خاص طور پر انڈیا میں امریکنز کی اپنی ریسرچ ہے کہ انڈیا واحد ملک ہے جہاں پرنٹ کی سرکولیشن بڑھ رہی ہے، بالکل، کہ اس کی وجہ ان کی لٹریسی ریشو بھی ہے، پھر ایک کہ محنت کرتے ہیں، اور جب سے چینل آئے ہیں تو ان کے اخبار چاہے وہ ٹائمز آف انڈیا ہو یا ہندی اخبار اپنے رپورٹر کی خبر کی لیڈ لگاتے ہیں اور سپر لیڈ وغیرہ، ان کی ریڈیو کی لسننگ بھی بڑھ رہی ہے۔ ہاں، وہ جو ہے مطلب ٹیلی ویژن پہ جو 24 گھنٹے خبر چل رہی ہے اس کو ہی لیڈ نہیں بناتے اگلے دن، اور یہی برطانیہ کے اخبارات بھی کر رہے ہیں، ایکسکلوسیو، بلکہ نئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں اخبارات کی۔ ہم نے ایک تو بہانہ بنا لیا کہ چینل اور نیٹ آ گیا اس لیے پرنٹ نہیں چل سکتا، دوسرے سارے ہر اخبار کا اپنا چینل ہے، وہاں پیسہ زیادہ نظر آتا ہوا، تو یہاں سٹاف بھی کم کرتے جا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے، ایڈیٹر نہیں ہیں، خود ہی مالکان ایڈیٹر ان چیف بنے ہوئے ہیں سب جگہ، تو وہ خود نہیں چاہتے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اخبار کاغذ سارا امپورٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبار کی جو کاسٹ ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کے جو قیمت اس وقت 25-30 روپے ہے وہ بھی کم پڑتی ہے، اس لیے خود اپنے اخباروں کی کشمکش ہے، اس کے پیپر بھی مہنگا ہو گیا۔ ہاں، تو پیپر باہر سے لائیں گے تو آپ کا ڈالر کے سامنے روپیہ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ پھر یہ پرابلم ہے کہ اس میں آپ کوالٹی یا اس لحاظ سے نہیں کہ جو دوسرے ملکوں میں نیٹ کے آنے سے اثر پڑا ہے، اس میں ہمارے یہاں دوسرے زیادہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے اخبار محنت نہیں کر رہا ہے بالکل، لے آؤٹ جو ہے اب کی 1980 والی ہے، اس سے ہٹ نہیں رہا۔ اس وقت یہ تصور ہوا کہ جی لوگ بڑے مصروف ہیں تو فرنٹ اور بیک دیکھتے ہیں صرف، اس لیے ساری خبریں اس میں آپ بھر دیں، اور اندر بقیہ جات اندر ہیں، کوئی لوکل پڑھتے نہیں، اچھا وہ لوگ بقیہ جات پہ جاتے ہی نہیں، تو ایک اس کا اور بھی نقصان ہوا کہ قوم نے سرخیاں پڑھ کے ہی زندگی گزارنا شروع کر دی، اور اسی پہ ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن اس پہ ری ایکٹ کر رہی ہے حالانکہ اس کا جواب بقیے میں ہوتا ہے، تو یہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں۔ باقی اس میں سر سب ایڈیٹر کی بھی کوئی خامی ہے کہ وہ سرخی اس طرح کی نکالتا ہے یا ٹویسٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں بالکل ہے، دیکھیے کہ جب باقاعدہ ایک ورکنگ ایڈیٹر، خامی کہیں گے یا کوالٹی کہیں گے کہ وہ اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے سرخی کو؟ نہیں، میں خامی کہوں گا اس کو۔ دیکھیے زبان پہلے بھی شورش کاشمیری صاحب تھے، عبداللہ ملک وغیرہ، تو وہ بھی یہ چیزیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ جب آپ پوری خبر پڑھ لیں یا مضمون پڑھ لیں اس کے بعد آپ سرخی نکالیں گے تو وہ ہوگی۔ اگر آپ کو انٹرو میں ہی کوئی ایسی نظر آ رہی ہے
چاہے وہ آگے جا کے اس کی کنٹراڈکشن ہو، جی جی وہی سرخی نکال کے جلدی میں دیں گے، وہ پھر وہ انصاف نہیں ہوگا، ایک سینسیشنلزم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر سب ایڈیٹر وغیرہ کو جتنی تربیت ہونی چاہیے، مطلب ہمارے دور میں تھا کہ سب ایڈیٹر آ جاتے تھے لیکن کام آپ ان سے لیتے رہتے تھے، 2-3 مہینے تک اس کی چھپتی نہیں تھی خبر، بالکل، کہ جب وہ سلگ پہ سب سے پہلے تو سلگ پہ بٹھا دیتے جی ہیں، سلگ نوٹ ہاں۔ تو ابھی یہ ہے کہ بس وہ آتا ہے کیونکہ اسٹاف کا میں پہلے دن ہی اس کو اب تو سلگ کا سسٹم بھی ختم ہو گیا تھا۔ اچھا سر، آپ نے کتنی کتابیں آپ ماشاءاللہ آپ کی آ چکی ہیں؟ کتابیں میں حل ہیں 40-43 کے قریب۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور آپ سر میگزین ایڈیٹر بھی رہے ہیں، کالمسٹ بھی رہے ہیں، ایڈیٹر بھی رہے ہیں، میں اور مضمون میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے ابھی میں ایک اپنے کالم میں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں آرٹیکل لکھتا ہوں، کالم نہیں۔ جی کالم اس وقت صرف عطاء اللہ قاسمی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ میں لکھ بھی چکا ہوں اس میں، کہ ایک تو کالم کا لفظ جو ہے اس کی لے آؤٹ پہلے اسی طرح ہی ہوتی تھی، کالم ایک ستون کی طرح، جی جتنے ابراہیم جلیس اور بڑے شوکت تھانوی وغیرہ کے کالم اس طرح چھپتے تھے سیدھے۔ اور آرٹیکل ہے کہ کسی موضوع پہ کالم جو ہے کہ چراغ حسن حسرت، حاجی لک لک، جی کہ تھوڑا وہی چیز لائٹر وین میں اور تنزیہ کرنا اور اچھے ایسے الفاظ کرنا، تو وہ تھے کالم نویس۔ جی اس وقت بھی مضامین چھپتے تھے ان کو، مگر وہ اپنے آپ کو کالم نویس نہیں کہتے تھے۔ تو ابھی اس وقت جو ہے زیادہ تر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، جی جنہیں آپ اردو میں جواب مضمون بھی کہتے ہیں کہ ایک موضوع ہے اس پہ آپ نے چیزیں تیار کی۔ انگریزی اخبارات میں بھی آرٹیکل چھپتے ہیں۔ تو کالم میں اور اس میں فرق یہی تھا کہ کالم میں ذرا شگفتگی ہونی چاہیے، ظرافت ہو، کہنے کا انداز مختلف ہو۔ جی فیچر رائٹنگ ہے کہ آپ ایک موضوع پر ذرا زیادہ اس کو کریں گے، السٹریٹ کریں گے۔ اچھا سر، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ کتابیں آج کل مفت میں مانگنے کا رجحان بڑا بڑھ گیا ہے، کہ وہ بیچارہ آتھر جو ہے وہ اتنی محنت سے کتاب لکھتا ہے اور اس کا دوست کوئی جاننے والے وہ فوری طور پہ چھپنے کی دیر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں گفٹ کر دیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی محنت کے اوپر آپ لوگ اس طرح آسانی سے اسے مانگنا نہیں، شروع بلکہ ابھی یہ ہو رہا ہے نا کہ آتھر پہلے کتاب لکھتا تھا، پبلشر چھاپتا تھا، اس کو رائلٹی بھی دیتا تھا۔ اب آتھر سے ہی کتاب چھپوانے کے پیسے پبلشر، زیادہ تر پبلشر یہ کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ اپنے پاس سے خرچ کر کے چھپواتا ہے، پھر سیل نہیں ہوتی، اور عادت جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے بھی ساتھ ہوتا تھا، جو رسالہ ادبی وغیرہ نکالتے تھے کہ پورے شہر میں وہ گھوم پھر کے آ رہے ہیں اپنی گاڑی پہ، رکشے پہ، تو اس کے بعد آ کے وہ پھر کہ میں بس جا رہا تھا تو میں سوچا آپ سے رسالہ لیتا چلوں۔ تو میں اسے کہتا تھا کہ بھی آپ کے دوست صابن بھی بناتے ہوں گے، بیچتے ہوں گے، اور بھی چیزیں، ان کے پاس کبھی آپ جاتے ہیں؟ تو یہ ایک کتاب اور رسالے کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس یہ ایسے ہی اعزازی ملنا چاہیے، تو غلط ہے۔ ہم نے تو کئی دفعہ کیا کہ کتاب اپنی چھپی تو اس پہ لکھ دیا کہ بھی کسی کو بھی اعزازی نہیں دی جائے گی، آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو خرید کے پڑھیں۔ کچھ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف لائبریری کی زینت بنانے کے لیے کہ جی میرے پاس ایک لائبریری ہے، یا پھر وہ آپ کو فٹ پاتھ پہ ملتی ہیں، بڑے بڑے شاعروں نے کتابیں آپ کو دین اپنے دستخط کے ساتھ، وہ ریگل پہ یا وہاں وہ پارٹی ہاؤس کے سامنے وہاں بڑی ملتی ہیں۔ تو افسوس ہے، لیکن جو سیریس پڑھنے والے ہیں وہ اب بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ مثلا میں ابھی اپنی کتابیں رکھی ہیں کہ وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی اپنا پورا سیٹ ہمیں دیں، تو وہ چونکہ ری پرنٹ کروانے ہیں تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ تیار ہیں کہ ہم جو بھی اس کی کاسٹ ہوگی، قیمت ہوگی، ہم دے دیں گے۔ تو پڑھنے والے موجود ہیں، خاص طور پہ جو ریٹائرڈ پروفیسرز، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، کہ پینشن ان کو ماشاءاللہ اتنی ملتی ہے کہ وہ خرید سکتے ہیں، تو وہ ہیں، اور وہ
بعض اوقات ہمیں بھی فون آتا ہے کسی بہت دور دراز گاؤں سے کہ جی میں فلاں کتاب تلاش کر رہا ہوں، کہاں سے ملے گی؟ اپنی اپنی لائبریریاں ان کی ہیں. تو یہ ہم نے ایک زیادہ پرسیپشن بنا لیا ہے کہ کتاب نہیں بکتی ہے، لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں جو چھپنی نہیں چاہیے. تو فضول کتابیں چھپ رہی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پھر کر رہی ہیں. پھر ایک آ گئے ہمارے متمول لکھنے والے جو مل مالکان ہیں کچھ ہیں، تو ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے کہ 8-10 لاکھ کتاب کی چھپانے پہ خرچ کر دیے، اس کے بعد پھر وہ دوستوں میں بانٹ دی ویسے ہی، تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کہ میں عمومی طور پہ مایوس نہیں ہوں کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ آبادی کے لحاظ سے وہی رہتی ہے، پڑھنے والوں کی، لکھنے والوں کی. وہ اب آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، اسی طرح اپنے یہ جو سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کتنی کالمسٹ ایسوسیشنز ہیں جی جی جو فلاں کہ جی وہ صدر ہو گیا، نائب صدر ہو گیا، تو وہ لکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی پڑھ رہا ہے تبھی وہ اس میں اتنا شامل ہو رہا ہے. اچھا سر، لکھنے والوں کے لیے ذرا بتائیں، مجھے جو میرے استاد محترم نے سکھایا، میں ضیاء صاحب کے زیر سایہ 26 سال رہا ہوں، انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی شروع میں ہی کہ آپ جب بھی لکھیں آسان الفاظ میں لکھیں جو ایک عام دکاندار بھی جو ہے اس کو پڑھ سکے. جبکہ آج کل جو ہے نا لوگ وہ ڈکشنری میں سے لفظ نکال کے چن کے وہ لکھتے ہیں. تو آپ ان کے بارے میں کیا، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے؟ کہ یہ تو میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد سے یہ ہوا تھا کہ آسان زبان استعمال کی جائے. شاعری میں بھی ناصر کاظمی اس کی مثال ہیں، وہ اسی لیے مقبول بھی ہوئے. یہ فارسی الفاظ کی آمیزش زیادہ ہوتی تھی پہلے، عربی کی بھی، اس کو آہستہ آہستہ گریز کیا گیا، آسان زبان اور استعمال کی گئی. جیسے آپ نے کہا کہ عام آدمی جو بولتا ہے جی بازار میں، مارکیٹ میں، جی وہ آپ کریں گے تب وہ قاری آپ کے ساتھ چل سکتا ہے. جی آپ مشکل الفاظ کریں گے، وہ ڈکشنری دیکھنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے، جی اور نہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ آپ کے کمیونیکیشن میں آپ کا آسانی سے ہونا چاہیے. آسان زبان اور جو نئے الفاظ اگر اس وقت گفتگو میں آ رہے ہیں تو ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے. صحیح. سر، جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں، انہیں کیا کہیں گے، وہ کیسے جو ہے نا لکھیں اور کس طرح سے گرو کر سکتے ہیں؟ جو صرف بننا ہی وہ کالمسٹ چاہتے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے جو میں زندگی بھر سے کر رہا ہوں کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو سب سے پہلے تو آپ جس موضوع کو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح جان لیں، ریسرچ کر لیں. اب بہت آسانی ہو گئی ہے، پہلے آپ کو لائبریری میں جانا پڑتا تھا، کتابوں کو دیکھنا پڑتا تھا. اب گوگل پہ اردو کے بھی بہت زیادہ چیزیں آ گئی، ریختہ ہے، اردو پوائنٹ ہے. تو آپ اس کو اب اگر جس موضوع پہ بھی کرنا ہے کہ اس کے ایک خاکہ بنا لیں، آؤٹ لائن، اور ابتدا اور پھر اس میں کلائمیکس انقلاب، پھر آگے کنکلوژن بھی اس کا ہونا چاہیے کہ جس کے لیے آپ لوگوں کو پڑھوا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، اس پہ اینڈ کریں اس چیز کو. اچھا سر، آخری ایک سوال بچوں کے ادب کے حوالے سے، کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے بچوں کا ادب. پہلے جس طرح سے اخبارات میں بھی باقاعدہ ایڈیشن چھپتے تھے بچوں کے، بہت کم اخبارات اب چھاپتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کا ادب کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ اور بچے جو ہیں ان کی تربیت بھی ادھر جدید رجحانات کی طرف جا رہی ہے، موبائل فون میں اس طرح کی چیزیں، یوٹیوبس پہ ویڈیوز، گانے وانے. تو آپ کیا اس کے بارے میں؟ وہ آپ کا جو مجموعی طور پر معاشرے کا انحطاط ہے، یہ بھی اس کی ایک ہے، لیکن اس میں بھی اپنے طور پر کوشش ہو رہی. میں 1978 سے 1994 تک ایک ماہنامہ ٹوٹ پٹوٹ میں نکالتا رہا ہوں. بہت پاپولر تھا، اور اس میں ہم بچوں کے مقابلے بھی کرواتے تھے، ایسے رائٹنگ، کہانیوں کے. تو وہ ہے اس وقت بھی. اب نونہال ابھی تک ہمدرد کا ہے، تعلیم و تربیت ہے،
اور ایک جماعت اسلامی والے ساتھی جو سالہ نکالتے ہیں، ان کی تقریبات بھی، پھول اور کلیاں بھی ہیں، پھول ان کا نوائے وقت کا ہے. سیب مرچا. اور ابھی یہ ادبیات والے بھی، اکیڈمی آف لائٹرز، انہوں نے ادبیات اطفال کے نام سے بچوں کا رسالہ شروع کیا. اس میں بھی یہی کہوں گا، یہ جو ٹیلی ویژن چینلز آئے ہیں، جی شروع میں انہوں نے رکھے تھے بچے من کے سچے جی اور یہ چیزیں، لیکن ریٹنگ نہیں ملی تو سب نے پروگرام وہ بند کر دیا. کہ بچوں کی تربیت بڑی ضروری ہے، اور جو لکھنے پڑھنے کی انہیں عادت ڈالنا بھی ضروری ہے. بعض چین جو اسکولوں کی ہیں وہاں یہ کوشش ہو رہی ہے، وہ اپنے میگزین بھی نکالتے ہیں. اس طرح اسکول کالج میگزین ہوتے تھے پہلے، جی وہ بھی ختم ہو گئے، تو ان کو ریوائیو کرنا چاہیے. بچہ اگر اپنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوگا، جو آپ کتابوں کی سمری بنواتے ہیں اس طرح سے، اس کو اس میں اپنے ایکسپریشن میں آسانی رہے گی، اور وہ کتابوں کی طرف تو اس کا رجحان بھی ہوگا. یہاں بھی کئی تنظیمیں ہیں جو بچوں میں کتاب کا رجحان کرنے کے لیے فنکشن کرتی ہیں، ان میں مفت کتابیں تقسیم کرتی ہیں. اپنے طور پہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو ریاست اور حکومت کو جو چیزیں کرنی چاہیے جی وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. کہ حکومت کا جو حال ہے، آپ کو پتہ کہ حکومت کس لیے لوگ حکومت میں آتے ہیں، تو وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، جی اور جو عوام کی طرف سے جو ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو وہ پوری نہیں کر پا. آپ نے سر صدارتی ایوارڈ لینے سے انکار کیوں کیا؟ اصل میں ہمیں بہت پہلے سے پتہ تھا یہ انعامات کس طرح طے ہوتا ہے، کیا ان کے فیصلے ہوتے ہیں. جی جب میں جنگ میں تھا تو ہمارے کئی سب ایڈیٹر یا رپورٹر جن کا دفتر میں کارکردگی اچھی نہیں تھی لیکن حکومتوں سے اچھے تعلقات تھے، ان کو تمغہ حسن کارکردگی ملتا رہا. تو یہ پھر اس لیے میں کبھی یہ جائز صحیح نہیں ہے، اس لحاظ سے میں نے پھر انکار کیا جی کہ یہ کوئی. اور اس میں دیکھیں خوبصورت بات یہ ہوئی کہ ایوارڈ ملنے پہ اتنی مبارکباد نہیں ملی جتنی انکار پہ ملی. جی کہ لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ کس طرح سے بٹ رہے ہیں ایوارڈ بٹ رہے ہیں پہلے. ہاں بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا، اور امید ہے کہ جو مجھے کو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہے تھے کہ آپ سے میں کچھ کویسچنس کروں یہ اس کے بارے میں لکھنے لکھانے کے حوالے سے، امید ہے کہ وہ سارے جواب ان کو مل جائیں گے. تو آپ سے سر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا وہ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. پھر خبت برتری میں ہے امریکہ مبتلا، باقی ہیں سب خراب، فقط وہ ہے پارسا. ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ اور ہر ایک پہ بھکتیاں، کیسی سفارتیں ہیں اچھلتی ہیں پگڑیاں. محفوظ اپنے راز ہیں اور دوسروں کے فاش، آداب احترام مروت ہے پاش پاش. اور ہم اڑائی جا رہی ہیں جن کی دھجیاں، کیسے ملائے جا رہے ہیں ان کی ہاں میں ہاں. کیا قوم ہے کہ اپنی ہی ذلت پہ شاد ہے، سمجھی نہیں کہ خواہش مغرب فساد ہے. وہ چاہتے ہیں ان کے گھروں میں سکون رہے، مشرق ہمیشہ مضطرب خوار و زبوں رہے. مشرق ہمیشہ مضطرب خوار و زبوں رہے.